اب مجھے بتاؤ تو سہی، جب ہم بیٹی کے حق میں زندگی کا سب سے اہم فیصلہ نکاح کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم بیٹی سے پوچھا کرتے ہیں بیٹی فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ پوچھتے ہیں؟ ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم تشریف فرما کے حضرت علی جب رشتے کے لیے آ بیٹھے نا تو حضور حضرت علی کو بٹھا کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ جیسے گھر کی طرف جانے لگے نا راستے میں جبریل آ گئے، اور جب جبریل آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کدھر جا رہے؟ کدھر جا رہے؟ تو آقا فرماتے ہیں علی رشتہ کے لیے آ بیٹھا، میں اپنی بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر رشتہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ آقا فرماتے جبریل یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں جبریل میں اپنی امت کو سبق دینے کے لیے اپنی بیٹی سے اس کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ میں اپنی امت کو سبق دینے کے لیے اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ او بھائی مجھے بتاؤ تو سہی کہ ہم بھی پوچھا کرتے اپنی بیٹی سے، جب سماج میں بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو ہم بھی پوچھتے گئے میری بیٹی بتا تو سہی فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا رائے ہے؟ ہم پوچھا کرتے گئے، نہیں پوچھا کرتے گئے۔ اللہ کو اکبر۔ لیکن اگر بیٹے کا رشتہ کیا جائے تو آ کر کے اپنی بیوی سے کہتے گئے کہ جا اپنے بیٹے سے کہتے فلاں کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اس کا کیا رائے ہے۔ اللہ کو اکبر۔ جب ماں جا کر کے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، تیری کیا مرضی ہے، جب اتنا سنا ہے تو بیٹا کہتا ہے یہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا، انہیں کیا پتا ہے کہ اچھی لڑکی کون ہوتی ہے، بری لڑکی کون ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بیٹے سے 4 بار پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا رائے ہے۔ وہ کس لیے؟ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ یہ بیٹا ہوتا ہے، باپ جانتا ہے اگر اس سے نہیں پوچھا تو یہ تو نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے بتا تو سکی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اپنی زندگی کا فیصلہ یہ خود کر سکے؟ اللہ کو اکبر۔ یار یہ تو بیٹی ہوا کرتی ہے جب باپ بیٹی کا رشتہ لے کر کے آتا ہے تو بیٹی تو باپ سے یہ بھی نہیں کہتی ہے اے میرے باپ مجھے بتا تو سکی تو نے کس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر کے آیا ہے؟ کہیں کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو نہیں آیا ہے، کسی اپاہج کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو نہیں آیا ہے، کسی بزدل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو نہیں آیا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ میرے باپ مجھے بتا تو سکی کسی نابینا کے ہاتھ میں کسی اندھے کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر کے تو نہیں آیا ہے۔ بیٹی باپ سے نہیں پوچھا کرتی ہے۔ اللہ کو اکبر۔ او مجھے بتا تو سکی یہ تو بیٹی ہوا کرتی ہے لیکن کیا ان کا حق نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے، اپنی مرضی سے نکاح کر سکے؟ جب اس کا دل ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے تو اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے؟ صرف اس لیے جس کی مرضی چاہے کھوٹے باندھ دو انکار نہیں کرتی ہے، جس کے چاہے گھر میں ڈال دو یہ نکلا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کو اکبر۔ ایک نکاح نظر کے سامنے ایسا گزرا ہے، اللہ کو اکبر، لڑکی BA پاس ہے لیکن لڑکا گنگا ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ نکاح کا وقت قریب آیا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو اکبر۔ لڑکا خاموش ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یار پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تو آواز آئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ پڑھے گا کیسے، اس کی زبان ہوگی تب نہ پڑھے گا۔ جیسے اتنا کہا کہ مولوی کی چیخ نکل گئی کہ بھاگتے ہوئے لڑکی کے پاس گیا کہ اور جا کر کے کہتا کہ بیٹی تجھے پتا ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہے وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے اتنا کہا کہ لڑکی کہتی ہے مولوی صاحب میں جانتی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح ہے وہ گنگا ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو اکبر۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی مجھے بتا تو سکے آخر تو نے انکار کیوں نہیں کیا کہ؟ اللہ کو اکبر۔ تو بیٹی کہتی ہے مولوی صاحب میں جانتی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح ہے وہ بات نہیں کر سکتا ہے، دل ہاں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو اکبر۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میری بیٹی مجھے بتا تو سکی آخر کون سی مجبوری ہے جو ایک گنگے کے ساتھ تجھے نکاح کرنا پڑ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا مولوی صاحب الحمدللہ میں پڑھی بھی ہوں، میں لکھی بھی ہوں،
میرا حسن تیرے سامنے ہے، میری ڈگری تیرے سامنے ہے، میری تعلیم تیرے سامنے ہے، تو کہا بیٹی انکار کیوں نہیں کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے مولوی صاحب اگر میں انکار کر دیتی تو میرے باپ کی زبانوں کا بھرم ٹوٹ جاتا، سماج میں میرا باپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، اگر میں نے انکار نہیں کیا ہے تو صرف مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے، اگر میں انکار کر دیتی تو میرا باپ سماج میں ذلیل ہو جاتا، زبانوں کا بھرم ٹوٹ جاتا۔ یار یہ بیٹی ہوا کرتی ہے جو اپنے باپ کی عزت کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا۔